إلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. دوسرا پارہ سورہ البقرہ آیت نمبر 168 سے آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جانا، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. حلال سے مراد وہ تمام اشیاء جنہیں شریعت نے حرام قرار نہیں دیا. دوسرے وہ جنہیں انسان اپنے عمل سے حرام نہ بنا لے، جیسے چوری کی مرغی. ویسے تو مرغی حلال ہے لیکن اگر چوری کی ہوگی تو حلال نہیں. یا پھر سود اور ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال، مطلب مال ویسے تو حلال ہے لیکن اگر ناجائز طریقے سے کمایا گیا تو حرام ہے. طیبات سے مراد وہ صاف ستھری چیزیں جن سے حواس لذت پائیں، جو گندی باسی سڑی ہوئی نہ ہو، جس میں سے بدبو نہ آتی ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ پاک ہے اور وہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا کہ جس کا اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا. چنانچہ فرمایا، اے پیغمبروں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور فرمایا، اے ایمان والو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. پھر آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر کے آیا ہو اور اس کے بال پریشان، خاک آلود، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. یعنی دعائیں مانگتا ہے اپنی پریشانیوں کے لیے یا مالی معاملات کے لیے یا اور معاملات کے لیے، وہ دعائیں مانگتا ہے. پریشان حال ہے، بال خاک آلود ہے اور وہ آسمان کی طرف دعا مانگتا ہے، اے پروردگار، اے پروردگار. جبکہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور جس غذا سے اس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام ہے. تو پھر بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اسے ترمذی اور مسلم نے روایت کیا. یعنی حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں کی جاتی، چاہے وہ کتنے ہی راز و نیاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر رہا ہو. ہاں، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے اس حرام کردہ کام کی معافی مانگ لے اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے اور موجودہ حالت میں بھی نہ کرے تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہو جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف بھی فرما دے. اب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام مال کمائے پھر اس سے صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا، اور اگر وہ اس میں سے خرچ کرے تو وہ خرچ میں برکت نہیں ہوتی. یعنی ایک ہوتا ہے کہ تھوڑے سے مال سے برکت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس سے کئی ضروریات زندگی پوری ہو جاتی ہے. لیکن اگر مال حلال ہوگا تو اگر مال ہی حرام ذریعے سے کمایا ہوا یا حرام طریقے سے کمایا ہوا تو اس مال میں قطعاً برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ وہ خرچ بھی ہوگا اور رہے گا بھی نہیں، اور لیکن اس کے اندر برکت نام کی چیز برائے نام بھی نہیں ہوگی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ کمائی سے ہی صدقہ کیا ہوا مال قبول کرتا ہے. یہ بارہا مرتبہ ہم لوگوں نے پڑھے کہ صدقہ قبول کون سا ہوتا ہے. نمبر 1 جو خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا گیا ہو، نمبر 2 حلال کمائی میں سے دیا گیا ہو، وہ صدقہ قبول ہو جاتا ہے. اور سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں فرماتے ہوئے سنا کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے کہ جو کسی کے رخ کے گردن اپنی جانوروں کو چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ رخ میں جا گھسے. سن لو، ہر بادشاہ کی ایک رخ ہوتی ہے، سن لو اللہ کی رخ اس کی زمین میں حرام کردہ چیزیں. اور فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اندیشے والی چیزوں سے بچنے کی خاطر ان چیزوں کو نہ چھوڑ دے جن میں کوئی اندیشہ نہیں، نہ وہ چیزیں جن کے بارے میں ان کو شک ہو کہ آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، تو کیا کرے، اپنی عزت، اپنا دین بچاتے ہوئے ان چیزوں سے بچ جائے.
پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ ایک زمانہ لوگوں کے اوپر ایسا آئے گا کہ کوئی بندہ کوئی آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو مال اس کے ہاتھ میں آیا وہ حلال طریقے سے آیا تھا یا حرام طریقے سے آیا. یعنی اس بات کو اتنا لائٹ لے لیا جائے گا. ایک زمانہ ایسا آئے گا قیامت کے قریب تک. اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی کہ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور وہ اختیار کرو جو شک میں نہیں ڈالتی. مطلب جس چیز کے بارے میں تمہیں ہو کہ پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا فرمایا پیارے رسول نے, پتہ نہیں اس کے بارے میں احکام الہی کیا ہے, تو کیا اس کو چھوڑ دو, اس کو فوراً اختیار نہ کرو کہ ہاں چلو کوئی بات نہیں لے لو اس کو کھا لو. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اور شیطان وہ تو تمہیں برائی کا اور بے حیائی کا حکم دے گا, نیز اس بات کا کہ تم اللہ کے ذمہ ایسے باتیں لگا دو جن کا خود تمہیں علم نہ ہو. یہاں شیطان کے پیچھے چلنے سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی ان کو اپنے اوپر از خود حرام کر لینا. جیسے مشرکین مکہ بتوں کے نام پر سانڈ کھلے چھوڑ دیا کرتے تھے اور وہ ان کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ نہ ان کو باندھنا ہے نہ ان کو ذبح کرنا ہے, مطلب کھانا نہیں ہے, بس یہ کھلے چھوڑ دیے جائیں گے. اب دیکھیں اتنے بڑے بڑے جانور کھلے چھوڑے ہوں تو وہ کتنا املاک کا نقصان کرتے ہیں, لوگوں کا نقصان کرتے ہیں, اور ان سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا وہ منع سمجھتے تھے, غلط سمجھتے تھے. اور کسی مخصوص کھانے پر وہ اپنی طرف سے پابندیاں عائد کر لیتے تھے اور اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو حلال بنا لیتے تھے اور اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو وہ حرام کر دیتے تھے. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب کا نام بدل کر رکھ لیں گے. نام اب ایک چیز حرام ہے, نام بدلنے سے حلال تو نہیں نہ ہو جائے گی, حرام تو حرام ہی رہے گی. یا پھر اگر ایک کوئی برائی ہے سارا زمانہ اس کو اپنائے ہوئے ہے, برائی ہی رہے گی, اچھائی نہیں بنے. مطلب کہ کسی بھی برائی کو اپنانے کے لیے ہم لوگ یہی بات کافی سمجھ لیتے ہیں لوگ سارا زمانہ کر رہے ہیں, سبھی کرتے. ہم نے کسی بھی چیز کو حلال سمجھنے کا پیمانہ یہ بنا لیا سارا زمانہ کر رہے ہیں, تو کیا پھر سارا زمانہ غلط چل رہا ہے؟ تو یہ کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ واقعی میں وہ صحیح ہو. اللہ نے زمانے کے بارے میں کوئی دلیل تو نازل نہیں نہ کی, کائنات کے بارے میں کوئی دلیل تو نازل نہیں کی جو کریں گے مخلوق وہ صحیح ہوگا. نہیں, صحیح کے لیے یہی ہے کہ وہی صحیح ہوگا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے پیمانہ بتایا درست ہونے کا, اور غلط وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول نے غلط ہونے کا پیمانہ بتایا. پھر ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری امت میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو زنا, ریشم, شراب اور باجے گاجے وغیرہ کے نام کوئی اور رکھ لیں گے اور ان کو حلال بنا لیں گے. ایسی باتیں, یہ صفات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, وہ اکیلا تنہا واحد یکتا حق رکھتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. یہ کلی اختیارات صرف اسی کے پاس ہے کہ وہ کس چیز کو حلال کرے اور کس چیز کو حرام. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, تم اللہ کے اوپر وہ باتیں کرتے ہو جو تم جانتے نہیں, تمہارے پاس علم نہیں اور تم خود سے از خود ہی بنا لیتے ہو اور کہتے ہو یہ حلال ہے یہ حرام ہے, حالانکہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں فرمائی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے مانو وہ کچھ جو اللہ نے نازل کیا, بھی اپنی طرف سے منہ شگافیاں کر کے خود سے خود حلال نہ بنا لو, اپنی مرضی سے حرام نہ کر لو, تم کو کرو نا, اس کو مانو نا جو اللہ نے نازل کیا. قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, تو کہتے نہیں ہم تو وہ مانیں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا, ہمارے بڑے جو مر گئے ختم ہو گئے کیا وہ غلط ہے, اور اگر وہ غلط ہے کیا وہ جہنم میں چلے جائیں گے, مطلب کہ آگے سے بال کی کھال اتاریں گے. نہیں سمجھیں گے اس بات کو کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تمہارے بڑے بلا بے ہدایت ہی ہو, ان کو کسی بات کا علم ہی نہ ہو. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, کیا بلا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کے باپ اجداد کو کچھ پتہ ہی نہ ہو. بڑوں کے بارے میں دنیا کے کئی معاملات میں کہہ دیا وہ بڑے تھے ان کو کیا پتا اس بات کا. اب نئی نسل آ رہی ہے, نئی نسل زیادہ ایڈوانس ہے, زیادہ سمجھتی ہے ان باتوں, ان کو زیادہ پتا ہے. حالانکہ دنیا کے معاملات میں ایسے کہہ دیا جاتا ہے, لیکن دین کے معاملے میں
ایک کم علم بندہ یہی کہے گا اور یہی دلیل پیش کرے گا کہ میرے بڑے بھی تو ایسے ہی کرتے تھے. یعنی کہ دین اور دنیا کی ہم نے کیٹیگریز بنا لی ہے. دنیا میں ہم ہر اس شخص کے پیچھے چلیں گے جو نیا نیا آ رہا ہے, نیا نیا ٹرینڈ آ رہا ہے, نئے نئے سلوگن بنے ہوئے, ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کریں گے. لیکن دین کے معاملے میں وہی کھسی پٹی روایات اور ویسے ہی کریں گے کہ جیسے ہمارے بڑے کرتے آ رہے تھے. ماں الفینا علیہ آبا, ہم تو وہ مانیں گے جس کے اوپر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا. ہمارے بڑے اباؤ دادا, بڑوں کی پیروی کرنا من گھڑت دین میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے. انسان اپنے آباء و اجداد اور بزرگوں کی عقیدت میں ان کے پیچھے چلتا جاتا ہے بغیر سوچے سمجھے کہ آیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کیا یہ لوگ جو کر رہے تھے یا جو کر کے چلے گئے ہیں یہاں سے, آیا کہ وہ قرآن و حدیث میں اس کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے یا نہیں. مثل الذین کفروا کمثل الذی یعیکم بما لا یسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. یعنی کافروں کی مثال ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جنہیں چرواہا جب پکارتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھ سکتے وہ کیا رہا ہے, بلکہ محض آواز سن کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. جانوروں کی طرح یہ کافر بھی حق بات سن کر سمجھ نہیں سکتے, نہ ہی حق بات یہ کہہ سکتے ہیں. حق بیان کرنے کے معاملے میں, حق سننے کے معاملے میں بالکل اندھے ہیں. پھر انہیں کیسی ہدایت نصیب ہوگی جبکہ ہدایت پانے کے لیے سارے راستے انہوں نے خود ہی اپنے لیے بند کر لیے. ہدایت پانے کے سارے راستے کان کھلے رکھنا, کان تو سب کے پاس ہے لیکن کھلے رکھنا, آنکھیں سب کے پاس ہیں لیکن کھلی رکھنا, دماغ سب کے پاس ہے لیکن کھلا رکھنا, دل سب کے پاس ہے لیکن کھلا رکھنا. کھلے دل سے قبول کرنا, حق کو کھلے دل سے قبول کرنا مومن کی نشانی ہے, ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانی ہے. اور قرآن و حدیث کی محفل میں, شریعت کی محفل میں خاموشی کے ساتھ بیٹھنا یہاں تک کہ پورا جسم کان بن جائے, یہ مومنوں کی نشانی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو رزق دیا ہے تم کو, اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہو. مال کسی کو کام دیا, کسی کو تھوڑا دیا, جتنا مل گیا مل کے کیا کرو, کھا لو. واشکروا للہ, شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم واقع میں اس کی عبادت کرتے ہو تو تم شکر کرنے والے بن جاؤ. یعنی کہ بذات خود یہاں پر بتایا جا رہا ہے, بذات خود شکر بھی ایک عبادت ہے. جو بندہ جتنا شکر گزار ہے وہ اتنا عبادت گزار ہے. شکر گزاری کیسے آتی ہے؟ عاجزی سے. عاجزی کیا ہوتی ہے؟ جھکنا. جو جھکے گا وہی شکر گزار ہوگا, جو اکڑے گا وہ کہاں شکر گزار ہوگا. اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو پھر تم شکر ادا کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد ولا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. آیت میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. نمبر 1, مردار. خواہ وہ کسی طریقے سے مر گیا, چھت سے گر کے مرا, رسا گلے میں گھٹ گیا تو مر گیا, لاٹھی لگی تو مر گیا, یا سینگ لگ گیا تو مر گیا, کسی درندے نے اس کو مار ڈالا تو مر گیا. مردار, بس وہ مردار. پہلے حلال تھا پھر وہ مر گیا تو وہ مردار, ٹھیک ہو گیا, یہ حرام ہو گیا. نمبر 2, وہ خون جو ذبح کرتے وقت رگوں سے باہر نکل جاتا ہے, ایک دم سے نکلتا ہے نا, وہ اس کو بہنا دینا چاہیے. یہاں تک کہ قربانی بھی کرتے ہیں یا عقیقہ وغیرہ کرتے ہیں, یا ویسے بھی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کو جب ذبح کیا شرع پر چھری پھیری اللہ اکبر کہہ کے, تو پھر کیا اس کو ٹھنڈا ہونے دے, بہنے دے خون جہاں تک بہ سکتا ہے. اس خون کو روکنا یا پھر جلدی باقی جانور کو ذبح کرنا پسندیدہ نہیں. حدیث میں آیا کہ وہ مردار, 2 مردار حلال ہے, مچھلی اور ٹڈی. مطلب مچھلی اگر مری ہوئی بھی مل گئی, وہ ہوتا ہے سمندر سے فوراً نکالتے ساتھ ہی مر جاتی ہے, تو اس کو کاٹنے کی تو بڑی بات میں ضرورت پیش آتی ہے, تو وہ مری ہوئی بھی حلال ہے. دوسرا ٹڈی,
یہ اکثر ہوا میں پھدکتی نہیں پتی، گراس ہوپر بھی جس کو کہتے ہیں، یہ اس ٹڈی کے بارے میں. پھر دو خون حلال ہے، کلیجی اور تلی. یہ خون سے بنتی ہے نا، منجمد ہوئی ہوتی، خون ایک جگہ پہ جمع ہوا ہوتا ہے. پھر تیسری چیز اس کے اندر حرام بتائی گئی خنزیر یا سور، جو نجس عین ہے، ناپاک. اس کا صرف گوشت کھانا ہی حرام نہیں، بلکہ زندہ یا مردہ اس کی کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانا حرام. کھال وغیرہ، ہڈی وغیرہ، بال، کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانا مکمل طور پر حرام. پھر نمبر 4، ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر بانٹی جائے، ذبح کی جائے، تقسیم کی جائے، یا پھر وہ چیز جو پہلے مشہور کر دی گئی کسی خاص ہستی کے لیے، کسی خاص جگہ کے لیے. جیسے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے صرف وہی حرام ہوتا ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے. تصور کرنا، کسی بزرگ کے نام پر کسی جانور کو چھوڑ دینا، یا کسی دیوی دیوتا کے نام پر کسی جانور کو چھوڑ دینا، یا پھر کسی دربار آستانے پر لے جا کر کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے چھوڑ دینا، یا کچھ ایسی دیگیں وغیرہ کسی آستانے پر، دربار وغیرہ پر جا کر پکانا، حرام، ٹوٹلی حرام. یا کسی خاص مرشد کا بکرا، کالا بکرا یا لال بکرا رکھ لینا، کہ کہنا کہ فلاں مرشد کے دربار پر لے کر جانا ہے، فلاں ملے پر، حرام. کھانا بھی حرام، پالنا بھی حرام، ذبح کرنا بھی حرام. یعنی کہ جتنا بھی پیسہ اس کے اوپر لگا سارا ختم، کوئی فائدہ نہیں. فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. تم میں سے جو کوئی بے بسوں زیادتی کرنے والا نہیں ہے، نہ حد سے بڑھنے والا، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنی جان بچانے کے لیے حرام اشیاء، حرام گوشت میں سے لقمہ تو لقمہ کھا لے گا، پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا. یعنی جس شخص کو یوں لگے کہ فقر و فاقے کا مارا ہوا ہے نا، غربت کا مارا ہوا ہے، پھر اس کو لگے کہ اگر آج میں نے نہ کچھ کھایا تو میں مر جاؤں گا، اپنی جان بچانے کو لقمہ تو لقمہ کھا لے، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حرام کردہ چیزیں واضح کر کے فوراً ساتھ ہی آیت نازل فرما رہا ہے، پھر بے شک وہ لوگ جنہوں نے میری نازل کردہ آیات کو چھپایا. یعنی میں نے تو کھلے کھلے احکامات نازل کر دیے کہ کون کون سی چیزیں حرام ہیں، کیسے کیسے غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، کیسے کیسے غیر اللہ کے نام پر دیا گیا کھانا حرام ہے. پھر ان باتوں کو جو کوئی چھپائے گا وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پھر یہ چھپا کر لوگوں سے مال بٹورے گا کہ لوگ کہیں کہ بس ٹھیک ہے، اتنی بھی آیتیں کھول کر نہ بیان کر، بس خاموش رہا، تو گستاخی کر رہا ہے. ویسے الزام لگنے کے ڈر سے خاموش ہو جانا کہ نہیں لوگ مجھے کہیں گے لوگ یہ تو گستاخی کرتے ہیں، یہ تو فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں ماننا تو ہے، مان تو رہے ہیں، لیکن کیا نظر نیاز جب بھی دی جائے گی اللہ رب العزت کی، مانگا جب جائے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. یعنی مومن جو ہوتا ہے نا، آنکھیں کان دل دماغ کھلے رکھتا ہے، مانتا سب کو ہے، عزت سب کی کرتا ہے، احترام سب کا کرتا ہے، جیسے ہی مانگنے کی باری آتی ہے فوراً اپنا رخ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف کرتا ہے. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خاموش رہنے کے وہ پیسے بٹورتے ہیں، حکم کو بدلنے کے پیسے لیتے ہیں، تھوڑے بہت نہیں لیتا، اچھی خاصے لیتے ہیں، ثَمَنًا قَلِيلًا. اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہی تو وہ لوگ ہیں پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ کلام نہیں کرے گا اسے، یہ کلام نہیں کرے گا ان سے. یہ ہمیشہ کبیرہ گناہ کے اڑ گیا ہے کہ جو بندہ کبیرہ گناہ کرے گا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا.
یہ کبیرہ گناہ کی سزا ملتی ہے. ولا یکلمہم اللہ، اللہ چھوٹے چھوٹے گناہوں پر نہیں کہتا میں کلام نہیں کروں گا اس سے. یوم القیامہ ولا یزکیہم اور نہ میں پاک کروں گا ان کو، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب. کلام نہیں کروں گا سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شدید خفگی ناراضگی ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ. ارے یہ تو وہی بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت اکٹھی کر لی اپنے لیے بدلے ہدایت کے. دنیا پر ہدایت اکٹھی کرنے آئے تھے، لے لی گمراہی اور اللہ سے اپنا لیے عذاب خرید لیا. حالانکہ اللہ تو بار بار کہہ رہا تھا مجھ سے بخشش خرید لو، مجھ سے بخشش لے لو. فما اصبرهم على النار. اب بتاؤ تو اس بھڑکتی ہوئی آگ پر یہ کتنی دیر صبر کریں گے؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، کتنے دن؟ 50,000 سال کا 1 دن ہوگا. کتنی دیر یہ صبر کریں گے؟ کتنی دیر خاموش ہو کر لیٹیں گے؟ کتنی دیر چلو چیخنا بھی شروع کریں گے تو کتنی دیر چیخیں گے؟ وما اصبرهم على النار. کوئی چیز ایسی ہے جو ان کو وہاں پر صبر کروا دے گی؟ وما اصبرهم على النار. اتنے بدبخت ہیں میرا ہی حق نہ دے سکے. میرا دینا چاہیے تھا، میں نے ان کو پیدا کیا تھا، میرے آگے جھکنا چاہیے تھا، میں نے ان کے اوپر کتاب نازل کی تھی، میری کتاب چھپانے بیٹھ گئے. میں نے تو کہا تھا کھول کھول کر بیان کر دو. فما اصبرهم على النار. چلو اب بھگتو، کتنی دیر صبر کرو گے؟ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب حق کے مطابق نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ بدبختی میں دور جا پہنچے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.